غور طلب بات یا قابل فکر بات تو یہ ہونی چاہیے. آپ نے اسے ویورز نے سوال کیا کہ اگر کسی وظیفے کو ہم پڑھ رہے ہیں اور نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ اگر کسی وظیفے کو پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں عام خیال یہ ہے کہ وظائف پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور آپ وہ اپنے کام اللہ سے کروا سکتے ہیں نعوذ باللہ جو آپ چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے. انسان کے قلب میں، اس کی روح میں ایک لاشعوری بے چینی یا ایک تڑپ ہمیشہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدکار انسان ہو، کتنا ہی اچھا انسان ہو. یہ ویری کرتا ہے کہ اس کی روح جو ہے تعلق اللہ سے قائم کرے، اپنے کریٹر سے تعلق قائم کرے. جو روح جتنی کریٹر سے دور ہے وہ اتنی بے چین ہے اور اتنی جو ہے پریشان ہے، یا اتنے ان معاملات میں اٹکی ہوئی ہے جو اس میں اس کو نہیں اٹکانا چاہیے. اسی طرح آپ ذکر الہی اگر صرف زبان سے جاری رکھیں، کوانٹیٹیولی پڑھتے رہیں، لیکن اس میں کوالٹی نہ ہو، یعنی کہ آپ کا قلب اس میں الائنڈ نہ ہو، تو وہ ذکر بھی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بے اثر رہتا ہے. ہماری ذاتی مشاہدے کے اندر وظیفہ پڑھ لینا کوئی کمال چیز نہیں ہے. یہ مقصد حیات، یہ مقصد وجود نہیں ہے. وظیفے اللہ والوں نے اس لیے پڑھے اور دیے گئے تھے اس پرانے دوروں کے اندر کہ عام انسان جس کو کائنات کی اور تعلق باللہ کی وہ حقیقتیں نہ پتہ ہوں، تو چلیں ان کے لیے گزارا ہے کہ آپ ذکر الہی اس طرح کر لیا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ویریٹی پر. آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر. سر جی ایک کویشچن آیا ہے کہ اگر جس طرح وظائف ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی بھی قسم کے وظائف کو نہ پڑھے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط غور طلب بات یا قابل فکر بات تو یہ ہونی چاہیے. آپ نے اسے ویورز نے سوال کیا کہ اگر کسی وظیفے کو ہم پڑھ رہے ہیں اور نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ اگر کسی وظیفے کو پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. جی ہمارے مشاہدے کے مطابق تو بہت سارے لوگوں کو یہی علم نہیں ہے کہ وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں عام خیال یہ ہے کہ وظائف پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور آپ وہ اپنے کام اللہ سے کروا سکتے ہیں نعوذ باللہ جو آپ چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے. اور دوسری بات، وظیفے پڑھنے ہی کیوں چاہیے؟ کیا مجھے جو بھی میرا ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، کیا مجھے اپنی خواہشات پورا کرانے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے کروانی چاہیے اپنی خواہشات پوری؟ کیا وظائف پڑھ کے کرانی چاہیے؟ کیا وظائف پڑھنے سے وہ معاملات پورے ہو جاتے ہیں؟ اچھا، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وظائف ذکر الہی کے لیے پڑھنے چاہیے. تو پھر ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کیا وظیفہ یا ذکر الہی کرنا ہے تو اس کو گن کے یا تعداد میں کرنا چاہیے. اللہ جب لا تعداد یا لا محدود عشق کرتا ہے اپنی مخلوق سے، تو اللہ سے بھی مخلوق کا عشق لا تعداد یا لا محدود ہونا چاہیے، تو اس میں گننا کیا. پھر فردر ایک اور مائنڈ سیٹ اس میں پایا جاتا ہے، وہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی کیوں نہ ہم گن کے پڑھیں. اس سے ہوتا ہے کہ آپ تعداد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک انرجی کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی انرجی جنریٹ کر رہے ہو یا ایمٹ کر رہے ہو، جو اس کے بلیور ہیں وظائف کے. تو اس لیے تعداد میں پڑھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے غلط تعداد میں پڑھ دیا تو اس کی غلط انرجیز ایمٹ ہو جاتی ہیں، غلط موکل بن جاتے ہیں، غلط جنات آ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہم گن کے پڑھو. تو کیا بنیادی طور پہ وظیفہ پڑھنا چاہیے یا ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ہم بعد میں بات کریں کہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا. دیکھیں، انسان کا جو وجود ہے نا، قلب ہے، وہ اللہ پاک نے بنایا ہے، بنانے والے نے بنایا ہے. اور کوئی بھی چیز دنیا میں اٹھا لیں، اس کی حقیقت، الٹیمیٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز اپنے سورس کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. جس نے اس کو بنایا ہے، جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے، وہ جب تک اپنے وجود کی تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک وہ اپنی سورس سے جا کے نہ مل جائے. تو انسان کے قلب میں، اس کی روح میں ایک لاشعوری بے چینی یا ایک تڑپ ہمیشہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدکار انسان ہو، کتنا ہی اچھا انسان ہو. یہ ویری کرتا ہے کہ اس کی روح جو ہے تعلق اللہ سے قائم کرے، اپنے کریٹر سے تعلق قائم کرے. جو روح جتنی کریٹر سے دور ہے وہ اتنی بے چین ہے اور اتنی جو ہے پریشان ہے، یا اتنے ان معاملات میں اٹکی ہوئی ہے جو اس میں اس کو نہیں اٹکانا چاہیے. ہم تھے اللہ کے حضور، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اپنے حکم سے، امر ربی سے بھیجا. ہمارے اندر روح پھونکی اپنے سے. اب وہ ایک الگ بحث ہے کیسے پھونکی، اور کہا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے، اس پہ چلو، جو کہ کہہ لیجیے زبردستی نہیں لیکن ریکمینڈڈ ضرور ہے.
دین پہ میرے چلو اور واپس مجھ تک آ جاؤ. اب ہم یہاں پہنچ کے ہم اس مادی دنیا کی ظلمتوں میں ایسے ڈوبے کہ ہم نے اپنے اپنے الگ الگ لاجیکل مقاصد نکال لی. عقل ہماری روح سے زیادہ چلنے لگی، جبکہ پہلے روح کی بادشاہی تھی. اب جو ہے عقل کی یا جسم کی یا نفس کی بادشاہی ہے. جب عقل یا نفس یا روح زیادہ چلنے لگتی ہے تو انسان کے پاس وہ لاجک وہ ایکسپلینیشن آ جاتی ہیں جن کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے. جن میں سے ایک ہی ایسی جو ہم نے آرگیومنٹ ابھی بیان کی ہے کہ وظائف کرنا جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے یا اس طرح کرنا چاہیے، تعداد میں غیر تعداد میں، آرگیومنٹ اپنی جگہ پر. تو پھر انسان کیا کرے ذکر الہی کرنے کے لیے؟ دیکھیں ذکر الہی زبان سے تو ہم فزیکل جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں دینی، زبان سے اور جسم سے تو ہم اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہی ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بغیر نیت کے یا بغیر قلب کی حضوری کے نماز پڑھیں تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی یا بے اثر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ ذکر الہی اگر صرف زبان سے جاری رکھیں، کوانٹیٹیولی پڑھتے رہیں، لیکن اس میں کوالٹی نہ ہو، یعنی کہ آپ کا قلب اس میں الائنڈ نہ ہو، تو وہ ذکر بھی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بے اثر رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات، ذکر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان جو روحانیت کے بلیور ہیں اس میں ایک مائتھولوجی یہ پائی جاتی ہے کہ جب آپ کا قلب جاری ہو جائے، جب آپ کا قلب جو ہے ہر وقت ذکر الہی میں رہے، یعنی کہ جیسے بھی وہ الائنڈ ہو جائے کائناتی نظام سے اور اللہ کی ذات سے یا اللہ کی صفات سے، تو ایسے قلب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذکر میں جاری ہو گیا. اب یہ ویورز خود ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو ایک تعداد میں کرنا یا لا تعداد کرنا صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے اثرات کیا آتے ہیں اس میں بھی لوگوں نے اپنی اپنی ایکسپلینیشن دی ہوئی کہ جی اس سے اب موکل جنریٹ ہو جاتے ہیں، انرجیز جنریٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ تنگ کرتی ہیں، پھر آپ ان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے اس انرجی کے ساتھ. یہ ایک الگ پوری ڈومین ہے. ہاں آپ ایک ذکر کر رہے ہیں اور اگر اس سے انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ وہ ذکر کرنا چھوڑ دیں، وہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز تو آپ کے سامنے آئیں گے. ان دا فرسٹ سینس وظیفہ پڑھنے کے لیے یا پڑھنا چاہیے، اس کی بہت بڑا شعور چاہیے. ہماری ذاتی مشاہدے کے اندر وظیفہ پڑھ لینا کوئی کمال چیز نہیں ہے. یہ مقصد حیات، یہ مقصد وجود نہیں ہے. وظیفے اللہ والوں نے اس لیے پڑھے اور دیے گئے تھے اس پرانے دوروں کے اندر کہ عام انسان جس کو کائنات کی اور تعلق باللہ کی وہ حقیقتیں نہ پتہ ہوں تو چلیں ان کے لیے گزارا ہے کہ آپ ذکر الہی اس طرح کر لیا کیجیے. لیکن وقت کے دورائے کے اندر یہ حقیقت کھو گئی اور یہی حقیقت بن گئی کہ وظیفے ہی سب کچھ ہیں یا ذکر الہی ہی سب کچھ ہے. صوفیہ اکرام نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ اللہ تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں. ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ انسان کا جو قلب ہے نا وہ ایک فرش کی طرح ہے، صحن کی طرح ہے. اس میں نفس کی ظلمتوں کی گرد جم جاتی ہے. تو وہ گرد کیسے صاف ہو؟ ایک طریقہ تو یہ کہ رچ کے بارش ہو، پانی برسے اور وہ گند ساری دھل جائے. تو یہ ہے ذکر کا طریقہ کہ آپ جتنا زیادہ ذکر کی بارش کریں قلب کے اوپر، اللہ کو یاد کریں. اب وہ وظائف ہوں یا ذکر الہی ہو لامحدود، جیسے ہم نے بیان فرمایا، وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب وہ ذکر اللہ کا قلب پہ جائے گا تو وہ ظلمتیں دھو دے گا نفس کی اور آپ کا فرش پاک ہو جائے گا. لیکن وہ ظلمتیں جائیں گی کہاں؟ اگر کسی فرش پہ بارش اور کچرا ہو، اس پہ بارش ہونے کے بعد وہ کچرا کہاں جائے گا؟ کناروں پہ چلا جائے گا. جیسے ہی وہ بارش ختم ہوگی، دھوپ آئے گی، ہوا چلے گی، مٹی اڑے گی، تو وہ پھر کچرا واپس آ جائے گا. یعنی کہ اگر نفس قلب کا فرش دھل جائے ذکر کی بارش سے، لیکن آپ نے وہ ذکر چھوڑ دیا تو پھر ظلمتیں پھر آ جائیں گی آپ کی نفس کی. اس لیے جو ہمارے صوفیانہ نظام ہے سلسلے والے خاص کر، ان میں ذکر اور وظائف تو میں نہیں صحیح بات کہوں، ذکر کا زیادہ فوکس ہے. کثرت سے ذکر کرایا جاتا ہے جب تک تزکیہ نفس نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے اسی قلب کے فرش کو دھو دینے کا کہ اس فرش پر اتنی تیز چمکتی ہوئی دھوپ یا روشنی یا انرجی پڑے کہ وہ سارے گند کو، اس گرد کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، جلا کر خاک کر دے، اڑا دے. یہ دوسرا طریقہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ مرشد کی نظر ہے. کوئی ایسا اللہ کا تزکیہ نفس ہوا ہوا برگزیدہ ولی اللہ انسان جس کی صحبت پہ، اس کی نظر آپ پر پڑے، اس کی صحبت میں رہ کے آپ کی نفس کی ظلمتیں تمام دھل جائیں، یعنی کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے، آپ شریعت پر، حقیقت پر، معرفت پر یا دین الہی پر کاربند ہو جاؤ. اور ایک دفعہ وہ گند ظلمتوں کی دھل گئی اور جل کے خاک ہو گئی تو وہ پھر کبھی دوبارہ نہیں آتی. تو اب یہ ہر انسان کو ظاہر بات ہے وہ دوسرا والا آپشن میسر نہیں، یا پہلا والا تو لوگ تو اس پہ بھی نہیں جا رہے. تو
تو یہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہے، آپ کا فوکس کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اپنا قدم بڑھائیں. لیکن یہ کہ جو ذکر کی حقیقت ہے وہ ہم نے آپ کو ایگزامپل سے بیان کی، اور جو دوسرا طریقہ ہے ظلمت دھونے کا، نسخہ نفس کا، وہ بھی بیان کیا کہ کوئی مرشد مل جائے آپ کو، کوئی ایسا گائیڈ مل جائے، مینٹور مل جائے جو آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں جس مقام پہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس کا صحیح احساس ہو اور آپ ان کے نقش قدم پر چلنے والے انسان. تو بہرحال پھر اس میں علمی آرگیومنٹ ہے کہ مرشد ضروری ہے کہ اس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یا مرشد ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ سے تعلق قائم کر سکیں. راستے جو ہم چنیں، جو ہماری عقل کا ہے، ہمارا شعور کا ہے، توفیق کوشش سب کو کرنی چاہیے. اگر آپ کوئی وظیفہ یا وظائف پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے کہا ہے، کسی نے نہیں کہا، خود سے پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان وظیفوں کا یا ان الفاظوں کا علم بھی ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آپ کو کہا ہے تو کسی نے کیوں کہا ہے، نہیں کہا تو کیا، کہے ہوئے کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس نے کہا ہے، وہ خود کس مقام پر ہے، اس کی خود کیا شعور ہے، اس کا خود تعلق کیا ہے. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وظیفہ نہ پڑھیں یا پڑھیں، یا وظیفے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے، اور نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. ہماری اس گفتگو میں سمجھداروں کے لیے بہت اشارے ہیں. بالکل. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حقیقت جاننے کی جستجو عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سر. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.